اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے، یا کسی برائی سے بچتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، کلام ہے، یہ کلام انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہوتا ہے، جس پہ چل کر انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ خود قرآن سیکھے یا یہ ہے کہ دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ دونوں آدمی کے لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، جن کا اوڑھنا بچونا اور جن کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم ایسی مجلس کے اندر حاضر ہے کہ جس مجلس کے اندر قرآن والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، جو ہماری مستقبل ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھے، جس طرح کہ دنیا کے کسی اہم کام کو ہم ترجیح دیتے ہیں نا، وہاں جاتے اس کے اندر شرکت، کسی بڑے لوگوں کے مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کے اندر شرکت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اس مجلس کے اندر بھی بیٹھنے میں ہم اپنی سعادت سمجھے۔ ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، آگے بڑھ کر آگے جا کر پتہ نہیں کس بچے کی نصیب میں اللہ رب العالمین نے کیا خیر کا کام رکھا ہوگا، یہ کسی انسان کو پتہ نہیں۔ ان میں سے کون کون سے بچے ایسے ہوں گے جو آگے جا کر عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے والے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اشاعت کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے۔ لیکن اگر صرف ہماری حوصلہ افزائی سے یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے ہمارے آنے سے، اور یہ آگے جا کر ترقی کر لے اور پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلنے کا سبب بنے، تو اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان مجالس کے اندر شرکت کرنا ہمارے لیے وہ ہمیں سعادت سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کر کے ان کو صحیح پڑھا کر ہر گھر کے اندر تاکہ معلم ہو، ہر گھر کے اندر قرآن کو پڑھانے والا بنے۔ ان میں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بچہ جا کر کل کو اپنے گھر کے بچوں کو سنبھالے، اپنے گھر کے لوگوں کو سنبھالے، ان کی تربیت کرنے والے ہوں اور صحیح قرآن آگے پڑھانے والے ہوں۔ اور یہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر دو تین سال کے اندر یہ ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ ان میں سے ہر ایک بچہ یہ صلاحیت رکھے گا کہ یہ اپنے گھر کے بچوں کو پڑھا سکے گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو ترتیب ہوتی ہے وہ ایسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جو بچہ پڑھ لیتا ہے، کچھ زیادہ پڑھ لیتا ہے، آگے 4-5 سپارے، پھر ان کو ہم 3-4 شاگرد دے دیتے ہیں، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے پڑھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ تو اسی دوران پڑھنے کے دوران ہی اس کی تربیت ہو جاتی ہے پڑھانے کی۔ جب وہ یہاں سے فارغ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ آگے صحیح طریقے سے پڑھا سکے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو وہ ہے صلاحیتیں ہے وہ دین کے اوپر لگے، دین کے اندر استعمال ہو۔ بچوں کو ہم جتنا بھی زیادہ دین کے اندر استعمال کریں گے تو برائیوں سے بچیں گے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، برے ماحول ہے، وہاں سے بچیں گے۔ تو بچوں کا جتنا زیادہ ٹائم خیر کے اندر لگے گا، خیر کے کاموں کے اندر لگے گا، اتنا ہی بچے آگے جا کر یہی بچے جا کر پھر آگے جو ہے نا ان سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ معاشرہ کہیں سے خراب ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہم ان بچوں کی تربیت کر لے، یہ بچے آگے جا کر کیا ہوتا ہے، انہی بچوں سے پھر معاشرہ بنتا ہے، انہی بچوں سے پھر گاؤں، محلے اور اسی طرح شہر آباد ہوتے ہیں۔ پھر یہ جب ان بچوں کے اندر دین آئے گا، ان بچوں کے اندر خیر کا پہلو پیدا ہوگا تو آگے جا کر پھر خیر پھیلے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی تو یہ آگے جا کر ان سے شر پھیلے گا، اور اسی طرح پھر یہ جو معاشرہ ہے یہ بگڑ جائے گا۔ تو جو معاشرہ ہے، معاشرے کا دار و مدار ان بچوں کے اوپر ہے۔